اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255۔ اب یہ پوری آیت کی تفسیر اور ایکسپلینیشن ہو چکی ہے۔ آج بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت اہم ہے، یہ سارے مسلمانوں کو جاننا، بلکہ سارے انسانوں کو جاننا چاہیے، اور خاص طور سے ہمارے لیے ہندوستان میں، کہ ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے جو بھگوان ہیں، جو گاڈس ہیں، اور جو قرآن جس گاڈ، جس خدا، جس اللہ، جس ایشور کو کا انٹروڈکشن کراتا ہے، اس میں کیا فرق ہے، اور کیا وہ گاڈ اور بھگوان ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے بارے میں 11 باتیں بتائی ہیں۔ اچھا، کامن سینس کیا کہتا ہے، ہماری عقل کیا کہتی ہے، بدھی کیا کہتی ہے کہ جو بھی خدا ہو، ایشور ہو، اللہ ہو، گاڈ ہو، وہ انسان سے یا اپنی کریشن سے الگ ہونا چاہیے، یہ ہے نا۔ اب ایک گدھا کہے کہ تم سب لوگوں کا خالق اور مالک میں ہوں، تو کیسے کوئی مان سکتا ہے؟ یا ایک مرغی کہے کہ میں تم سب لوگوں کا مالک ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا، تو مان سکتا ہے کیا کوئی؟ تو کامن سینس یہ کہتا ہے، انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ خدا، ایشور اور گاڈ وہ ہونا چاہیے جو انسان سے، ہیومن بینگ سے الگ ہو، ڈیفرنٹ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو باتیں بتائی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب گنتے جائیے۔ نمبر 1، ایور لاسٹنگ، ہمیشہ ہے سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، نمبر 1۔ ہندو مت میں اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ان کے اندر 3 خدا ہیں، جس کو تری مورتی بولتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے تری مورتی؟ تری مورتی میں کہتے ہیں کہ برہما ہے، وشنو ہے، اور مہیش ہے، جس کو شیو بھی بولتے ہیں۔ برہما کون ہے؟ تو برہما وہ ہے جس نے اس یونیورس کو پیدا کیا۔ اب یہ تینوں بھی، کہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے ان کی بک میں کہ یہ تینوں بھی کسی دیوی سے پیدا ہوئے۔ اچھا، برہما ہے، کریٹر ہے، کریٹر، پیدا کرنے والا، رچیتا جس کو بولتے ہیں ہندی میں، اور وہ پیدا کر کے الگ ہو گیا، اسی لیے اب برہما کی پوجا نہیں ہوتی ہے، اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بنا کے ختم۔ اور اس کی بیوی بھی ہے، اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ سرسوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ پتنی ہے اور نہ اس کے بچے ہیں۔ اگر پتنی ہے اور بچے ہیں تو پھر انسان میں، ہیومن بینگ میں اور گاڈ میں، کریٹر میں فرق کیا ہوا پھر؟ دوسرے نمبر پہ ہے وشنو۔ یہ وشنو کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپریٹر ہے، پریزرویٹر ہے، یعنی دنیا کو چلا رہا ہے، یہ رحمت کا دیوتا ہے۔ جیسے
سورہ فاتحہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم، انتہائی رحم کرنے والا. تو یہ رحمت کا خدا ہے. یہ پوری دنیا کو، پوری سرشٹی کو، پورے یونیورس کو چلا رہا ہے یہ. اور اس کی بیوی ہے لکشمی، جس کی پوجا کرتے ہیں لوگ. وہ لکشمی کوئی تہوار ہے نا، فیسٹیول ہے. اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی اس دنیا میں کوئی برائی آتی ہے، کوئی شیطانی طاقت اور پاور آتی ہے، تو یہ کسی نہ کسی روپ میں اس دھرتی پہ آتا ہے اور اس شیطانی طاقت کو، سیٹنک پاور کو ختم کر کے پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ رام اور کرشن کون ہیں؟ نہیں معلوم نا؟ ہمیں جاننا چاہیے اور بتانا چاہیے. کیا اندھیرے واقعی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر کے، ڈارکنیس سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا. اب دیکھیے کتنا اس میں اندھیرا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وشنو جو ہے وہ روپ دھار کر کے آتا ہے دوسروں کا. تو 10 بار تقریباً آیا ہے، اس میں سے ایک رام کی شکل میں آیا ہے اور دوسرا کرشن کی شکل میں آیا ہے. اور وہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جو خدا، جو گاڈ پوری دنیا کو چلا رہا ہے، وہ اس کی بیوی کو راون لے کے بھاگ گیا اور اس سے جنگ کرنا. آپ سوچئے کیسا ایشور ہے، کیسا خدا ہے کہ وہ اپنے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے فوج کی اسے ضرورت پڑ رہی ہے، اور وہ فوج بھی کس کی بنا کے لے کے جا رہا ہے؟ بندروں کی فوج لے کے جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اچھا پہلے تینوں کی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد تینوں پہ بات کریں گے. تیسرا ہے جس کا نام ہے مہیش. اسی کو شیو بولتے ہیں. ابھی آپ چندریان کے جہاں اترا ہے اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ شیو شکتی. تو شیو کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ڈسٹروائر ہے، یعنی موت دینے والا، فنا کرنے والا، ختم کرنے والا، سرشٹی کو تباہ کرنے والا ہے یہ. اور اس کی بیوی پاروتی ہے، کالی، اس کی بھی پوجا ہوتی ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ تینوں کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ. تو یہ برہما کی تو پوجا ہوتی نہیں، چونکہ اس کا کام ہی نہیں ہے، پیدا کر کے بیچارہ اس کنارے سائڈ لگ گیا. وہ کہیں کہیں یہ درشایا گیا کہ یہ تینوں کسی ایک دیوی سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ پیدا ہونے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے پیدا کر دیا، اب میرا پریچے بتائیے. تو وہ دیوی بولتی ہے کہ تو برہما ہے، تیرا کام سرشٹی کا رچنا کرنا ہے، پوری دنیا کو بنانا ہے. اور اس کے بعد وہ وشنو کو اور شیو کو ان کے کام بتاتی ہے، ان کے پریچے، یعنی جو ایشور ہیں، جو بھگوان ہیں، ان کو پریچے دوسرا آدمی بتا رہا ہے پیدا کرنے. ان کو بھی پیدا کیا گیا. اچھا تو گویا کہ 3 بیسک فورس ہیں، تریمورتی. آپ کو معلوم ہے کہ انگلش کا جو ورڈ ہے گاڈ، اس میں بھی یہ 3 چیزیں ہیں. جس میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہی خدا ہو سکتا ہے، وہی ایشور ہو سکتا ہے. جی سے ہوتا ہے جنریٹر. یہ جنریٹر جو ہم لوگ چلاتے ہیں نا، اس کو بھی اسی لیے جنریٹر بولتے ہیں. اس کا اصل معنی ہوتا ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، کریٹر. اور وہ چونکہ الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے اس لیے اس کو جنریٹر بولتے ہیں. دوسرا جو او ہے اس کا معنی ہوتا ہے آپریٹر، چلانے والا. بنا دیا اب اس کے بعد چلا بھی وہی رہا ہے. اور تیسرا ڈی ہے جو جس کو اس کا وبھاگ انہوں نے شیو کو دیا ہے.
اور ओम नमः शिवाय जो बोलते हैं ना, वो इसी के नाम से बोलते हैं, वो तबाह करने वाला है। उसको डी से डिस्ट्रॉयर, तबाह करने वाला। अब अल्लाह ताला क्या कहता है अपने बारे में? अल्लाह ताला बोलता है इसी आयत में, देखिए, ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई ईश्वर, कोई गॉड नहीं है। क्यों? ये तीनों चीजें उसी के अंदर है। वो कौन है? पैदा भी उसी ने किया, इन्नल्लाहु अल खल्लाकुल अलीम, वही है जिसने पैदा किया तुमको। खलक़कुम, तुमको पैदा किया। खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन का क्रिएटर भी वही है। वमा बैनहुमा, और उन दोनों के बीच के क्रिएटर भी वही है। चला कौन रहा है इस पूरी दुनिया को? अल क़य्यूम, यहाँ पे जिक्र हुआ है, वही है जो अकेला चला रहा है। और ख़त्म कौन करेगा? मालिक यौमिद्दीन, हर दिन हम बोलते हैं ना, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। अब अल्लाह ताला सवाल करता है, अब चूँकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम 10 मिनट में चाहते हैं कि ये दर्स ख़त्म हो जाए, मतलब घंटों की ये बात है, 2 मिनट में नहीं हो, 10 मिनट में नहीं हो सकती। अल्लाह ताला क्या कहता है? सूरह यूसुफ की आयत नंबर 39 है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बान से जेल के अपने साथियों के सामने जब वो तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा, या साहिबै सिजनी, ए मेरे जेल के साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन, क्या अलग अलग खुदा बेहतर हैं, अलग अलग भगवान और ईश्वर अच्छे हैं, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, या एक ही ईश्वर, एक ही गॉड बेहतर है जो सब पर भारी हो? कौन बेहतर है? एक ही खुदा है जो सब पर हावी है। और उसने अपने बारे में कहा, लैसा कमिस्लिही शै, सूरह शूरा की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाता है, लैसा कमिस्लिही शै। अब देखिएगा, इन तीनों के मूर्तियां हैं, ब्रह्मा के भी, इसके 4 सर हैं, देखा है आपने, 4 सर हैं, वो थ्रोन है, और पता नहीं और क्या क्या चीजें। जबकि खुद हिंदू मत की बुक में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, उसकी कोई शेप नहीं है। अल्लाह की, ईश्वर की, भगवान की कोई शेप नहीं है। तो अल्लाह ताला इसी को सूरह शूरा आयत नंबर 11 में कहता है, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी तरह कोई चीज़ है ही नहीं। यानी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कह के बताया जा सके कि अल्लाह प्राइम मिनिस्टर की तरह, फॉर एग्जाम्पल, या अल्लाह जो है किसी राजा की तरह है, नहीं। इसलिए कि लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमान में, ज़मीन में, धरती पर जो कुछ है सब उसकी नौकर और गुलाम है। तो गुलाम मालिक की तरह कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? तो अब ये बात मैंने क्यों आपसे बताई कि हम मुसलमानों को ये चीज़ें जानना चाहिए, ताकि वो जो हमारे भाई अंधेरों में, डार्कनेस में भटक रहे हैं, और कभी उसके सामने हाथ झुकाते हैं, कभी उसके सामने जाके झुकते हैं, कभी गोबर का, कभी पेशाब का, कभी किसी चीज़ का, बेचारे कितने मुसीबत में हैं वो, और कितने ज़्यादा उनको मिसयूज़ किया जाता है इन चीज़ों के नाम पर, उनके गुरुओं के ज़रिए से, और कितने डर के अंदर वो जी रहे हैं। आप देखिए, हमें उनको उनसे निकालना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी सही पहचान हमें अता करे, और उसका सही इंट्रोडक्शन, उसका सही तारुफ हम ये 1 अरब से ज़्यादा जो हिंदू भाई हमारे सामने, अच्छा मालूम आपको, यही 3 चीज़ें, 1 में 3 और 3 में 1 ईसाइयों में भी है। अब मैंने उसको इसलिए टच नहीं किया है कि हम इंडिया में हैं तो पहले इंडिया की बात करते हैं। उनके यहाँ भी खुदा 3 है, ईसा, जीसस, और रूहुल कुदुस, होली स्पिरिट, जिब्रील अलैहिस्सलाम, और तीसरा गॉड। तीनों मिल के एक है। वहाँ भी 3 मिल के एक है, यहाँ भी 3 मिल के एक है।
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اللہ تو پاک اور پوتر ہے ان لوگوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ سب غلام ہیں، سب نوکر ہیں، وہ اکیلا مالک ہے، خالق ہے، اور ان کو چلانے والا اور پالنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔